معصوم نے فرمایا کہ جب تم کسی شہید کے مزار پہ جاؤ تو جانے کے بعد یہ کہو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ انک تسمع کلامی و ترک سلامی، کہ اے صاحب قبر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یعنی جو قبر میں جو مر گیا، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ فنا ہو گیا اور یہ منزل وجود سے منزل عدم میں چلا گیا، معصوم فرماتے کہ وہ مرا نہیں بلکہ تمہارے سلام کو سن بھی رہا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ مگر مجھے بتائیے کہ ہم اس کے جواب کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے تب صاحب قبر، شہید کی طرف سے جواب آتا ہے، مگر کیا ہم ان کانوں سے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے نا۔ وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے اور سمجھ کے جواب بھی دے رہا ہے، نہ ہم اس کے جواب کو سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سویا ہوا کون ہے اور جاگا ہوا کون ہے۔ توجہ فرما دیا۔ اب میں اس حدیث کا نتیجہ آپ کو دینے والا ہوں۔ معصوم فرماتے کہ پیغمبر نے کہا فرمایا الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، وَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا، اور جب وہ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے بلکہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقتوں کو دیکھے، توجہ، بیدار وہ کہ جو حقیقتوں کو دیکھے۔ مجھے بتائیے اس مجلس میں فرشتے آئے ہوئے ہیں ہے نا؟ ہمارا ایمان ہے اس مجلس میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے کوئی فرشتے کو دیکھ رہا ہے کہاں بیٹھا؟ نہیں دیکھ رہا۔ فرشتے موجود ہیں مگر کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پر فرشتہ موجود ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر کسی کو فرشتہ نظر آ جائے تو وہ ہمارے کام کا نہیں کرتا، اللہ کو پیارا ہو جائے۔ مگر فرماتے اذا ماتوا انتبہوا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد بیدار ہو جاتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتے، پھر اسے نظر آنے لگتا ہے کہ ملک الموت آ گیا۔ اگر وہ فنا ہو گیا ہوتا تو ملک الموت کو کیسے دیکھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہو کے حقیقت کو دیکھ رہا ہے، وہ مرا نہیں بلکہ بیدار ہو کے اب حقیقتوں کو دیکھنے لگا۔ اب وہ جملہ سنیے جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا، قرآن نے بڑھ کر آواز دی انک میت وانہم میتون۔ عالم اسلام کے مفسروں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اے میرے حبیب آپ مردہ ہیں، اور جتنے آئمہ اور معصومین ہیں وہ بھی سب مردہ ہیں۔ توجہ، انک میت، حبیب آپ مردہ ہیں، انہم میتون، اور جتنے معصومین ہیں وہ بھی مردہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا جبرائیل مردہ پر قرآن لاتا تھا؟ کیا نزول قرآن کا نزول مردہ پہ ہوتا تھا؟ یاد رکھیے کہ قرآن سامع سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ قرآن ناطق کا دامن ہاتھوں میں نہ ہو۔ قرآن ناطق نے فرمایا کہ میت مردہ کو نہیں کہتے، میت اسے کہتے ہیں کہ جو بیدار ہو کے حقیقتوں کو دیکھے۔ توجہ، میت اسے کہتے ہیں کہ جو بیدار ہو کے حقیقتوں کو دیکھے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ مرتا نہیں بلکہ وہ بیدار ہو کے حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ
اب میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پیغمبر کی بالکل واضح ہے، اہل بیت زندگی میں ہی ان حقیقتوں کو سنی شیعہ سب نے لکھا کہ شہزادہ سرکار حسن مجتبی علیہ السلام منبر مدینہ پہ آپ واعظ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے امام حسن مجتبی، اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک دشمن علی اور دشمن رسول شام کا رہنے والا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام حسن نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر آسمان کو امام نے دیکھا، اور پھر اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ وہ کتے نکل جا مسجد سے۔ اب جو ہے کیا فرمایا؟ نکل جا کتے مسجد سے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک کتا مسجد سے تم ہلاتا ہوا باہر نکل رہا۔ اب یہاں پر علماء نے تبصرہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ یہ شہزادہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا، لہذا اللہ نے زبان میں اتنا اثر پیدا کر دیا تھا کہ جو جملہ زبان مقدس سے نکلا اللہ نے اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا۔ لیکن ہم باب مدینہ یونیورسٹی کے جو طلبا بیٹھے ہوئے ہیں اب اسے نہیں مانتے، ہمارے نزدیک کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسن کے جملے نے اسے کتا نہیں بنایا، توجہ ہے، امام حسن کے جملے نے اسے کتا نہیں بنایا، بلکہ امام حسن کے پاس وہ نگاہیں تھیں کہ جو آغوش مادر میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی، حقیقتوں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ امام نے پہلے اس کی طرف دیکھا اور یہ دیکھا کہ آنے والا ہے دشمن رسول اور دشمن علی۔ پھر امام نے لوہے محفوظ کو دیکھا کہ لوہے محفوظ میں دشمن علی اور دشمن رسول کی حقیقت کیا ہے۔ بس امام نے اتنا کام کیا کہ جو اس حقیقت پر انسانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، نستر امامت سے پردے کو چاک کر کے امام نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ کبھی میری ناموس نے بالا نور پہ سفر کیا ہے، نہ کبھی آپ کی ناموس نے بالا نور پہ سفر کیا ہے۔ بدترین سواری ہے وہ اونٹ کے جس کے اوپر پالان نہ، صحابی رسول تھے، ابو ذر مرد تھے، مرد۔ جب ضلع عدم کیا گیا نا مدینے سے شام کی طرف ابو ذر کو، تو ایک مرتبہ حکم دیا گیا کہ ابو ذر کو مدینے سے شام بے پالان اونٹ کے سفر پہ سواری کرا کے بھیجا جائے۔ ابو ذر کو بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا۔ جب ابو ذر پہنچے ہیں نا، تاریخ کا کیا خدا جانتا ہے کہ جب ابو ذر شام پہنچے ہیں تو ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا، ابو ذر کی ٹانگیں زخمی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کلیجہ انسان کا پھٹتا ہے، کہاں بے پالان اونٹوں کی سواری اور کہاں علی و مقبول کی نفیس و شریف بیٹیاں۔ بے پالان اونٹ لائے گئے، بے پالان اونٹ لائے گئے شہزادی زینب نے اور جناب فضہ نے ساری بیویوں پر بچوں کو سوار کیا۔ جب ساری بیویوں اور بچے سوار ہو گئے کربلا کے میدان میں، تو بیوی آئی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا شہزادی زینب میں آپ کو سوار کراتی ہوں، آپ سوار ہو جائیے تو ناطے پر۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اما فضہ آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ، آپ مجھے سوار نہ کرائیے، میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو سوار کرایا اور عزاداروں مقتل میں اکیلی فقط علی کی بیٹی زینب رہ گئی کہ جو سوار نہ ہو سکی تھی۔ بس ایک مرتبہ جب جناب زینب تنہا رہ گئی، مقتل نقل کرتا ہے اور نظرت یمینا و شمالا، جناب زینب نے کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے دائیں بائیں کیوں دیکھتی تھی؟ اس لیے کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا
وہی